الحمد لله لم يزل ولا يزال صاحب القدرة والكمال ذي العظمة والهيبة والجلال والشكر لمن أعزني بدين الإسلام وهداني بنور الهداية والفرقان والصلاة والسلام على محمد المصطفى المرتضى صاحب الحسن والجمال خاتم النبوة والحجة والإتمام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته العظام وعلى الصديقين والصالحين وعلى أولياء الله الكرام وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابتدائے حق ہے کعبہ ابتدائے دین ہے آبا ابتدائے حق ہے کعبہ ابتدائے دین ہے آبا منزل حق نہیں ملتی بجز محبت آبا. تو آئیے اسی محبت کو پانے کے لیے صاحب لولاک وجہ تخلیق کائنات آقائے نامدار مدینے کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہم اور آپ نہایتی محبت عقیدت عظمت اور تقدس کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة والسلام عليك يا حبيب الله والسلام عليك يا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک اہم بات یہ ہے کہ محبوب کا نام جس کسی انداز میں لیا جائے محمد کے ذریعے رحمت کے ذریعے نبی رحمت کے ذریعے شفیع و متین کے ذریعے جس کسی انداز میں محبوب کا نام نامی اس میں گرامی آئے اس وقت امت محمدیہ پر درود پاک کا پڑھنا مستحب اور افضل ہو جاتا ہے. اور محدثین ارشاد فرماتے ہیں قد یکتفی الصلاۃ بصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی کہ جب نام نامی اسم گرامی آئے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ لینا درود پاک کی طرف سے کافی ہے. اس لیے جب بھی آپ کا نام آئے، کیونکہ میں نے دیکھا نام شریف کے دوران بارہا تذکرہ آپ کا آیا، لیکن بیشتر حضرات کی لبوں پر جنبش تک نہیں ہے. اس لیے
بات کو ذہن نشین کریں، چاہے وہ کسی کتاب کے مطالعے میں ہو، آپ کسی گفتگو شنید میں ہو، کسی انداز میں، جب آپ کا تذکرہ آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے ہیں۔ چونکہ وقت موضوع میرا جو مجھے دیا گیا ہے وہ مسجد موت ہے، اس لیے اگر میں درود کے فضائل اور اس کے دلائل کی طرف اگر جاؤں گا تو وقت کی کافی ہو جائے گا اور یہ موضوع نامکمل ہے۔ تو بہرکیف آج کی یہ مجلس جسے مرحومہ رحیمہ بی بی کے ایصال کے لیے ہمارے عزیز شیخ محمد ندیم نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ آج کی یہ مجلس بزرگوں دو حیثیت کی حامل ہے۔ ایک حیثیت اللہ اکبر یا رسول اللہ، ایک حیثیت اس مجلس کی سنت کی ہے اور دوسری حیثیت اس مجلس کی محبت کی ہے۔ بڑی اچھی بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سنت کی مجلس اس معنی پر ہے، بخاری سیدنا امام بخاری نے اپنی تقریض میں تحریر فرمایا کہ کسی موقع سے آقا رحمت سرور دو جہاں مولی سے بے کساں راحت عاشقاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک وادی میں پہنچے، پہاڑوں سے گھرا ہوا، سبزیوں سے لبریز وہ مقام تھا، وہ میدان تھا۔ اچانک آپ نے فرمایا اونٹ کو روکو، سواری کو روکو، اور جب سواری روکی گئی آپ فوراً نیچے تشریف لے، سواری سے اتر گئے اور صحابہ کرام سے عرض کیا کہ اے میرے جان صاحبو، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وجہ؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجھے اس جگہ سے، اس مٹی سے ماں کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ ماں کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایک معمر صحابی تھے، عمر دراز صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فداہ ابی و امی، اس مقام کو مقام ابوا کہا جاتا ہے اور آپ کی والد محترمہ مدینہ مکہ المکرمہ سے مدینہ لائی جا رہی تھی کہ اچانک طبیعت ان کی علیل ہوئی اور وہ روح و صحت نہیں ہو سکی اور ان کا انتقال ہو گیا اور اسی مقام پر دفن کیا گیا۔ وہ جگہ تو یا رسول اللہ میرے ذہنوں میں نہیں ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی، لیکن یہ تاریخ میرے ذہنوں میں ہے یا رسول اللہ کہ یہ مقام ابوا ہے اور حضرت آمنہ بوجہ عدالت جب انتقال فرمائی تو اسی میدان میں، اسی وادی میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو آقا معززین ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا رحمت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی شفقت اتنی چھلک پڑی کہ آپ کی آنکھیں
آنکھیں نم ہو گئی اور آپ نے دعا فرمائی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا رحمت کی آنکھیں نم تھی اور ہاتھیں پھیلا کر کے رب کی بارگاہ میں اپنی ماں کے تعلق سے گہار لگا رہے ہیں۔ تو اس روایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی مجلس اس روایت کے تحت سنت اور چونکہ یہ عربی مہینے کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر عطائے رسول نائب مصطفیٰ حضور سید معین الدین چشتی قادری حسنی سنجری علیہ الرحمتوں پر رضوان کا وصال پاک، لہذا اس ماہ رجب المرجب میں چونکہ سلطان الہند کا وصال ہے اور یہ سلطان الہند سب کے لیے نہیں، سلطان الہند اہل محبت کے لیے ہے اور غریب نواز سب کے لیے، دونوں میں فرق۔ ہندوستان کی جو بادشاہت عطا کی گئی وہ صرف اہل محبت کے کو نوازنے کے لیے، اور غریب نواز کا جو اختیار دیا گیا ہر کس و ناکس کو، ہر پریشان حال کو پناہ دینے کے۔ تو اس وجہ کر اس مجلس کی ایک حیثیت سنت کی ہے اور دوسری حیثیت محبت ہے۔ لہذا ہم اس مجلس کو مجلس ایصال اور اس سے غریب نواز بھی کر سکتے ہیں۔ موت سے بھلا کس کو رستگاری ہے، موت سے بھلا کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری بات۔ اسی کو آج الہ العالمین نے اپنی عظیم المرتبہ باعظمت بابرکت کتاب قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا۔ اسلام کا یہ قانون، یہی اصول اور ضابطہ ایسا ہے جس پر دنیا کے سارے مذاہب، دنیا کی ساری قومیں، دنیا کے سارے قائد اور رہنما کا بیک وقت اتفاق ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ جسے ہم اور آپ موت انتقال کہتے ہیں، انگریز اسے ڈیتھ، اہل غرور اسے مرتو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ رب کائنات کا حکم کے اوپر سارے اہل علم کا، سارے مذاہب کا اتفاق۔ آریہ سماج کا بہت بڑا پنڈت، بہت ہی ذی علم، جس کی لکھی ہوئی کتاب ہے انوار سہیلی، یہ پوری صوفیزم کی کتاب ہے۔ ان کے یہاں بھی تو صوفیزم ہے، ہمارے یہاں تصوف ہے، ان کی یہاں بھی صوفیزم ہے۔ تو انوار سہیلی پوری صوفیزم کی کتاب ہے۔ وہ انوار سہیلی کے اندر لکھتے ہیں، وہ پرشین میں ہے، آمدن برائے رفتن است، کہ یہ آنا
دراصل آنا نہیں ہے، یہ ہمارا آنا اس دنیا کے اندر جانے کی علامت ہے، جانے کی پہچان۔ اور لکھتے ہیں وہ انوار سہیلی کے اندر کہ رب کائنات کو جنہیں بلانا نہیں تھا اسے فرشتوں کی شکل میں وہیں رکھ لیا، اور جسے اپنی بارگاہ میں پھر بلانا تھا آدم کی شکل میں دنیا میں تھے۔ تو اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت، اسی کی تصدیق کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں رفتن آمدن بنائے رفتن است، یہ آنا جانے کے لیے ہے، جانے کی پہچان ہے، علامت ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ والرضوان نے بوسنا کے اندر فرمایا ہر کمال راز زوالِ کہ ہر عروج کے لیے، ہر ترقی کے لیے، ہر بلندی کے لیے پستی ہے، ہر کمال کے لیے زوال ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ انسان کا کمال اس کی جوانی ہے۔ کیا ہے؟ اس کی جوانی ہے۔ زوال ایک ایسی شے ہے کہ جس وقت شریعت نے تمام قسم کی عبادتوں کو ممانعت فرما دی، نوجوانوں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور سارے ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نماز کا پڑھنا مکروہ تحریمی۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ ان اوقات کا آپ حضرات کو جاننا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ حضرات کاروبار، بزنس یا کسی بھی مصروفیات کی وجہ سے فرض کر لیجئے کہ عصر کے وقت تو آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ مغرب کی اذان ہوگی، اس وقت تک ہم پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے سورج کا یا ٹائم کا خیال نہیں دیکھا، آپ نے یہی دیکھا کہ ابھی اندھیرا نہیں چھایا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے فجر میں آپ تاخیر سے اٹھے، جلدی جلدی وضو بنایا، وقت کو نہیں دیکھا، اور باہر کی حالات کو نہیں دیکھا، آپ نے نماز پڑھی۔ 3 وقت ایسے ہیں جس میں نماز کا پڑھنا مکروہ تحریمی، یعنی ایسا مکروہ جو قریب قریب حرام کے۔ پہلا وقت یہ ہے کہ جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے، سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس وقت نماز کا پڑھنا مکروہ۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کتنے وقت تک نہیں پڑھنا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب کے مسلک کی بڑی مشہور کتاب ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ما لا بد منہ۔ اس کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ جب وہ سورج سوا نیزہ بلند ہو جائے، یعنی جس وقت نکل رہا ہے اس وقت سے سوا نیزے کی بلندی پر جب سورج چلا جائے اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج سائنس کا زمانہ ہے، سائنس والوں نے اس کی سورج کی رفتار کو کیچ کیا، گھڑی سے ملایا، تو ان لوگوں نے کہا کہ شریعت نے جو سوا نیزہ کا حکم دیا ہے اس مسافت کو سورج کو طے کرنے میں 20 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ کتنے منٹ کا؟ 20 منٹ کا۔ لہذا 20 منٹ کے بعد ہی آپ نماز فجر کی پڑھیں گے اور وہ نماز قضا ہوگی۔ اگر اس سے قبل آپ پڑھے، انجانے میں آپ نے پڑھ لیا، اللہ تبارک تعالیٰ غفار ہے، معاف فرمائے،
آئندہ آپ خیال رکھیں اس وقت میں فجر کی نماز کا پڑھنا مطلوب ہے. پہلا دوسرا، جس وقت سورج بالکل سر پر آ جاتا ہے. اچھا، ایک اور وجہ بتا دوں کہ آخر شریعت نے اس وقت نماز پڑھنے کو کیوں منع کیا. تو حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو شیطان اس طرف جا کر کے سینہ تان کر کے کھڑا ہوتا ہے. لہذا اس وقت جو عبادت کی جاتی ہے وہ اپنے چہرے چپاٹوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ساری کی ساری قوم میری بھکتی، میری عبادت اور میری پرستش کرتے ہیں. اس لیے شریعت نے اس وقت میں منع کیا. اور ڈوبنے کے وقت، جس وقت سورج میں زردی آ جائے، پیلا پن آ جائے، اس کی روشنی ختم ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے جب تک وہ پورے طور سے ڈوب نہیں جاتا ہے، نماز کا پڑھنا مطلوب تحریم ہے. اور اس کی بھی وجہ محدثین فرماتے ہیں کہ سورج ڈوبتے وقت بھی اور نکلتے وقت بھی شیطان جا کے کھڑا ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو، اپنے محبوب کی امت کو منع فرمایا کہ ایسے وقت میں تم عبادت نہ کرو، تاکہ شیطان اس تصور میں نہ آوے اور اپنے چہرے چپاٹوں کو دکھا نہیں سکے کہ یہ قوم بھی میری عبادت کرے. تو یہ دو وقت ہوئے. اور تیسرا وقت زوال کا وقت کہلاتا ہے. ان دونوں وقتوں کا وقت تقریباً 20 منٹ کا وقفہ ہے. اور یہ تیسرا وقت جو زوال کا کہلاتا ہے، اس کا وقفہ صرف اور صرف 5 منٹ ہے. جب سورج بالکل آسمان کے بیچ میں آ جاتا ہے اسی کو زوال کہتے ہیں. زوال کے معنی اصل میں ڈھلنے کے آتے ہیں. اب جب وہ بالکل بیچ میں آیا اور اب جب وہ آگے بڑھے گا تو کہاں بڑھے گا؟ نیچے کی طرف. تو زوال کے معنی عربی میں ڈھلنے کے آتے ہیں. تو اب وہ سورج ڈھل رہا. تو جب تک وہ سورج بالکل بیچ کے حصے میں رہتا ہے اس وقت نماز پڑھنا ممنوع تحریمی اس لیے کہا گیا کہ رب کائنات اس وقت جہنم کے فرشتے کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم جہنم کو ہوا دو تاکہ اس کی آگ اور بھی شعلہ بھڑکنا شروع کر دے. تو الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے فرشتے جہنم کو ہوا دے رہے ہوں، میرا کوئی بھی بندہ میری عبادت کے لیے نہ آئے. یہ 3 مقام ہے. زوال کا وقت صرف 5 منٹ کا ہے اور ان دونوں اوقات یہ 20 منٹ کے ہیں. آئندہ نماز میں میری درخواست ہے ان اوقات کا خیال رکھ کر کے نماز پڑھیں. یہ زندگی میں کام آنے والی چیز ہے. تو شیخ سعدی نے فرمایا کہ ہر کمالے نہ زوالے سے. اسی زوال پر میں نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا کہ ہر مکمل ہو جانے کے بعد، تکمیل کے بعد، کمپلیٹ ہو جانے کے بعد زوال کی طرف جاتا ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کی ابتدا اس کی ولادت ہے، پیدائش، اور اس کا کمال اس کی جوانی ہے. اور اس جوانی کے بعد اس کے اندر زوال شروع ہوتا ہے، گراوٹ شروع ہوتی ہے، اور اس زوال کا خاتمہ موت ہے. اس زوال کا خاتمہ موت ہے.
इसी को फरमाते हैं हर कमाले का सवाल। बाइबल के अंदर कहा गया, नॉट इज लाइफ बट गिफ्ट ऑफ द गॉड। थोड़े बहुत फर्क के बाद के साथ बाइबल और इंजील दोनों किताबों ने मौत की हकीकत को इसी अंदाज में बयान किया। नॉट इज लाइफ, ये इंसानी जिंदगी कुछ भी नहीं, बट लेकिन गिफ्ट ऑफ गॉड, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। ये मौत की हकीकत का एतराफ इंजील और बाइबल के अंदर। जब देखा कि सारी कौमें अपने अपना तबसरा इस मौत के ऊपर कर रही है, तो सनातन धर्म के रहने वाले अहले हुदूद ने भी कलम उठाया और लिखा कबीर दास ने कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। इसी मौत की तस्दीक करते हुए कबीर दास लिख रहा है, रामा मर गए, कृष्णा मर गए, मर गई लक्को बाई, कर भक्ति उस ईश्वर की जिसे मौत कभी नहीं। ये सारे उनके देवता हैं, महान पुरुष हैं, सबको बतला रहे हैं कि ये सारे महान पुरुष, ये सारे ऋषि मुनि, ये सारे देवताएं अपनी अपने अपना अपना तमाशा, अपनी अपनी ताकत दिखा करके सब के सब इस दुनिया से चले गए। उस अल्लाह की परस्तिश करो, उस अल्लाह की पूजा करो, उस अल्लाह की इबादत करो जिसे कभी मौत नहीं। ये कबीर दास ने मौत की हकीकत का एतराफ, लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, हसरतुन बुर्जों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। रोना तो उस मौत के ऊपर है जिसने दुनिया को देखा नहीं, दुनिया को समझा नहीं, दुनिया से फायदा उठाया नहीं, आया आंख खोला और इस दुनिया से लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, हसरतुन बुर्जों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तो नौजवानों, ये है मौत। आखिर ये मौत है क्या? आज यही मौत कोरोना वायरस की शक्ल में सारी दुनिया को दागा कर आज जो सारी दुनिया सबकी हुई है, खौफ और दहशत का माहौल जो सारे आलम के ऊपर छाया हुआ है, क्या कोरोना वायरस? नहीं, कोरोना वायरस के बाद जो रिजल्ट है वो है मौत। यानी बीमारी की दहशत नहीं, उस मर्ज का खौफ नहीं, उस मर्ज के आने के बाद जो रिजल्ट है यानी मौत, उसकी वजह से सारी दुनिया काफिर, सारी दुनिया दहशत में। तो आखिर ये मौत है क्या? ये मौत है क्या? तो गीता के अंदर, वेद के अंदर इस मौत की वजाहत इस अंदाज में की गई। अब आप कहेंगे कि ये सब उन किताबों में भी मौजूद है। अरे उन किताबों में तो कलमा तक मौजूद है, जिसे हम और आप कलमा कहते हैं। संस्कृत की जबान में उसे ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म सूत्र। और लिखा है
یکے برہما ادوتیم ناستے، یکے برہما ادوتیم ناستے، نی نا ناستے کنچن، ایک ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، یکے برہما ایک ہی اللہ ہے، نہ دوتیم ناستے، کوئی دوسرا نہیں کلمہ موجود۔ یہ وید کا کلمہ ہے جسے ہم اور آپ کلمہ کہتے ہیں، اسی کو ان کے یہاں برہم ستر کہا جاتا ہے۔ ہم عربی میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، وہ اپنی زبان میں اقرار کرتے ہیں۔ فرق چلا جاتا ہے نسبت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، نہیں تو کلمہ بائبل میں موجود، وید میں موجود، قرآن میں موجود، سارے مذاہب کے اندر کلمہ موجود ہے۔ انجیل کے اندر کلمہ موجود ہے، there is not God but God without second، یہاں کوئی خدا نہیں، یہ انجیل کا کلمہ ہے، there is not God، یہاں کوئی خدا ہی نہیں، but God without second، بغیر غیر کی مشارکت کے، بغیر دوسرے کے، صرف ایک اور ایک خدا۔ تو اب اگر کوئی پڑھنے والا یا میں آپ سے کہوں کہ ابھی میں نے سنسکرت میں پڑھا، باکس کا کیا بول رہا تھا؟ کپڑا مشین آپ دوسرا نہیں تھا؟ ابھی ہے مشین دوسرا کیا بول رہا؟ آیا تھا لگے سے نہیں دیا فون کر تو اٹھا دے ادھر ادھر دیں گے باکس کی آواز ضرور پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ و بارک وسلم علیہ۔ ایگو کو کم کر دیتے
جگہ چھوٹی ہے، آواز ٹکرا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے مختلف زبانوں میں کلمہ موجود ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے 3 زبان میں کلمہ پڑھا، انگلش، سنسکرت اور عربی۔ اگر میں یہ کہہ دوں اور کوئی مفتی یا عالم موجود ہو کہ مجھے 3 طریقے کا ثواب ملا، تو فوراً عالم یا مفتی کہیں گے کہ عزیزم 3 ثواب کا ملنا تو بڑی دور کی بات، ثواب کا تا بھی نہیں تم پاؤ گے۔ تو میں کہوں گا کہ آخر وجہ، انہوں نے کہا کہ تمہارا کلمہ ہی انکمپلیٹ ہے۔ تم نے اللہ کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی یکتائیت کو تو اقرار کیا، لیکن محبوب کی رسالت کو نہیں مانا، اس وجہ کر اللہ۔ اس لیے نوجوانوں، نسبت مصطفیٰ یہ جزو ایمان ہے، نسبت مصطفیٰ عین ایمان ہے۔ زندگی بھر اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتے رہے اور رسول کی رسالت کا منکر اگر کوئی ہو جائے، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو بہرکیف وید کے اندر جو موت کی وضاحت، مرتو کا جو ڈیٹیلز بیان کیا ہے، وہ لکھا ہے کہ اس پارتھو شریر سے آتما کا نکل جانے کا نام مرتو ہے۔ جی، اس جسم سے، اس پارتھو شریر سے آتما کے نکل جانے کا نام مرتو ہے۔ اور حضرت علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ آخر یہ موت ہے کیا؟ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر 2 قسم کی روح عنایت فرمایا۔ کتنی قسم کی؟ 2 قسم کی۔ ایک روح سیری ہے اور دوسرا روح مقامی ہے۔ جب انسان تھک کر کے، پریشان ہو کر کے، آرام کے خیال سے جب وہ ٹیک لگاتا ہے یا لیٹتا ہے، مائنڈ کو ٹھیک کرو عزیزم، یہ دین اور رونا ذہن بڑھ جاتا ہے، میرا بھی اور سننے والوں کا۔ آواز کم ہی کر دو نا، چھوٹی سی جگہ ہے، آواز کافی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میک نہیں بھی رہتا تو آواز کافی رہتی۔ اچھا بابو بالکل کم کر دو، بار بار دقت ہو۔ آپ خدا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و مولا